So how did you get the idea for the Professional Education Foundation? کیونکہ آپ نے تو مطلب you spent your life in corporate businesses around the world. آپ نے کافی فاؤنڈیشنز کو بھی سرو کیا, آپ نے بورڈز کو بھی سرو کیا. تو you are sort of the exemplary corporate man جسے کہتے ہیں نا, ایک امیج ہوتا ہے ایک انسان کا کہ یہ corporate آدمی ہے. You are that person. ہم نے جو پروفیشنل کا ورڈ ڈیفائن کیا ہے اس میں میڈیسن ہے, انجینئرنگ ہے, آئی ٹی اینڈ کمپیوٹر سائنس ہے, BBA ہے اور ایگریکلچر ہے. وائی؟ بیکاز وی فاؤنڈ that these 5 professions give you the best return on investment for my money. ہوا یوں, میں جب اپنی فلپس کیلیفورنیا کی میری لاسٹ جاب تھی ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ, چھوڑی میں نے, تو میں ہانگ کانگ شفٹ ہو گیا. وہاں میں نے اپنی کنسلٹنسی کھولی. اگر میں 1968 میں انجینئر نہ بنتا تو آج میں نہ بیٹھا ہوتا. کہ میں نے ایک بجٹ رکھا, چیریٹی جو ہے پاکستان کو ہر سال دے دیا کروں گا. کہنے کہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ قابل تو بہت ہیں, داخلہ مل گیا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے 4-5 سال کی فیس کیسے آئے گی. پورا سا آپ نے سسٹم ایسے بنا لیا کہ اس میں تو لیکیجز کے بیماری کے چانسز ہی نہیں ہیں. جو پہلے سال 75 بچے تھے وہ جا کے 2015-16 میں نکلے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں ایک NGO شروع کرنا چاہتا ہوں, یا میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, یا میں کس طرح سے اپنا سرکل آف انفلوئنس جو ہے بڑھا سکتا ہوں؟ ایک آج ایسی سٹوری ہے جو میں سن رہا تھا, میں نے کہا کہ اس کو ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ پیش کرتے ہیں, جہاں پہ ایک آدمی جس نے اپنی پوری زندگی کارپوریٹ دنیا میں گزاری ہو, یہ فیصلہ کرتے ہیں 15 سال پہلے کہ انہوں نے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ اسٹوڈنٹس کو داخلہ دینا ہے جن کے پاس ذرائع نہیں ہیں یا بہت کم ہیں. تو انہوں نے ایک پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن شروع کیا اور 3000 سے زیادہ اس کے المنائے ہیں آج. سٹوری سنتے ہیں حفیظ حق صاحب کی, جنہوں نے اس ادارے کو شروع کیا اور کس طرح سے ان 3000 اسٹوڈنٹس کی لائف بدل دی. چیک آؤٹ دس ایپیسوڈ آف ڈیجیٹل. حافظ حق صاحب کیسے ہیں آپ آج؟ بس ٹھیک ہوں میں, اللہ کا شکر. آپ سنائیے کیا حال ہے آپ کے؟ بس اللہ کا شکر. کراچی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ تو آتے رہتے ہیں یہاں پہ. ہاں میں سال میں 2-3 دفعہ آتا ہوں. کراچی اس وقت لندن سے تو ٹھنڈا نہیں ہے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. بہت کمفرٹیبل ہے اور شام کو تو بہت پلیزنٹ ہوتا ہے. تو یہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ میں بھی مجھے یاد ہے جب میں کارپوریٹ کی دنیا میں تھا, باہر تھا, جی جی, اور ہم سب دوست ایک ساتھ تھے, یہیں سے ہم پڑھ کے باہر نکلے تھے اور پاکستان کے بارے میں سوچتے تھے, اور ہم وہاں کام کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے ملک کے لیے. جی جی, آپ نے وہ کر دیا. آپ نے ایک پورا پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن, ایک ادارہ کھڑا کر دیا جو شروع میں 85 اسٹوڈنٹس کے ساتھ شروع ہوا, آج اٹس گاٹ اوور 3000 اسٹوڈنٹس. تو سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اندر وہ جذبہ آتا کیوں ہے کہ ہم ایک دفعہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ چھوڑ جائیں, آگے بڑھیں, وہاں کا سوچیں. کیوں دل لگا رہتا ہے کہ یار ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے؟ آپ کی کیا وجہ تھی اس میں؟ میں 2 باتیں کہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک کہاوت اب تو بہت ہی عام ہو گئی ہے کہ آپ پاکستانی کو پاکستان سے تو نکال سکتے ہیں, اس کی پاکستانیت کو نہیں نکال سکتے. یہ اچھی بھی کہاوت ہے اور بری بھی کہاوت ہے. دو زو معنی ہیں اس کے. لیکن میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس میں میرے تجربے میں مجھے بہت ہی پازیٹیو ایکسپیرئنس ہے پاکستان کا, اپنے بچپن سے, اپنی جوانی سے, اور اپنے بڑھاپے میں بھی اب کہہ سکتے ہیں. تو مجھے اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ آئی تھنک پاکستان ہیز ڈن اے لاٹ فار می. تو دیر از کمپلین کرنے کو تو ہر شخص چیز پہ کمپلین کر سکتا ہے, لیکن آئی ہیو ایبسلیوٹلی نو کمپلینس, بلکہ a lot of credit. So how did you get the idea for the Professional Education Foundation? کیونکہ آپ نے تو مطلب you spent your life in corporate businesses around the world. آپ نے کافی فاؤنڈیشنز کو بھی سرو کیا, آپ نے بورڈز کو بھی سرو کیا. تو you are sort of the exemplary corporate man جسے کہتے ہیں نا, ایک امیج ہوتا ہے ایک انسان کا کہ یہ کارپوریٹ آدمی ہے. You are that person. تو یہ اس کو چھوڑ کے یا اس کو ختم کرنے کے بعد you came and you started this
education foundation while living overseas? اصل میں بعض دفعہ کسی ادارے کی پیدائش کی اسٹوری جو ہے نا وہ اس کی اپنی اسٹوری کے ہی جیسی خوبصورت ہوتی ہے. تو آپ کا شکریہ یہ سوال پوچھنے کا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میرا جیسے کہتے ہیں نا کہ ویژن یا کوئی بڑی گریٹ کارپوریٹ تھنکنگ نہیں تھی. یہ ایک حادثہ تھا جس کو اللہ میاں نے ایک چیز نوٹ کی اور وہ مجھے انگلی پکڑ کے اس طرف لے گئے. ہوا یوں کہ میں جب اپنی فلپس کیلیفورنیا کی میری لاسٹ جاب تھی ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ چھوڑی میں نے, تو میں ہانگ کانگ شفٹ ہو گیا. وہاں میں نے اپنی ایک کنسلٹنسی کھول لی. اچھا, کنسلٹنسی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اپنا وقت ہوتا ہے, اپنی آپ یو آر یور اون باس ان اے وے. تو وہاں میں شام میری بڑی اچھی گزرتی تھی, سمندر کے کنارے بیٹھ کے کبھی چائے پی, کبھی کافی پی, کبھی سگار بھی پی لیا, کبھی کتابیں بھی لے گیا. تو میں ایک دفعہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا سیلف ایویلویشن پہ. تو جب میں وہ تھوڑی سی آدھی پڑھی میں نے تو مجھے کتاب تو بند ہو گئی, وہ ایک سوچ کا رش آیا کہ واٹ اباؤٹ مائی سیلف. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ دو احساس ہوئے مجھے. ایک تو یہ احساس ہوا کہ اگر میں 1968 میں انجینئر نہ بنتا تو آج میں نہ بیٹھا ہوتا. اور دوسرا احساس یہ تھا کہ جو بھی میری سکسیس ہے in Pakistan and also abroad, my most of the success was abroad actually. وہ اس کی جو بنیاد تھی وہ میرے پاکستانی ہونے کی تھی, because I was made in Pakistan. اور جو ورک ایتھک, کمیونیکیشن, لوگوں سے ملنا, لوگوں کو سے سیکھنا, یہ سارا پاکستان کا تھا. تو میں ایک خیال یہ آیا کہ واقعی میں اگر میرا کسی پہ قرض ہے تو شاید پاکستان کا قرض ہے. اچھا, آئی ایم ناٹ دوز ہائی نیٹ ورتھ پیپل جس کو آپ یہ کہیں کہ بھی ٹھیک ہے آپ کے پاس ریسورسز تھے بہت بڑے, لیکن یہ ضرور تھا کہ کوئی پریشانی نہیں تھی. آئی واز فیلنگ سیٹلڈ, ایک لیول آف کانفیڈنس تھا کہ بھائی میں آئی کین لیو مائی لائف کمفرٹیبلی. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک بجٹ رکھا اور میں نے کہا کہ میں یہ چیریٹی جو ہے پاکستان کو ہر سال دے دیا کروں گا اور اپنا دل میں اطمینان کر لوں گا کہ میں نے اپنا جو بھی قرض ہے وہ میں نے اتارنا شروع کر دیا. پورا تو نہیں اتار سکتا تھا, تو وہ میں نے مختص کیا اماؤنٹ اور میں اسی کی تلاش میں پاکستان آیا. اچھا, میں پاکستان آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جب سے باہر ہوں, آلموسٹ اب تو کچھ 40 سال ہو گئے ہیں, میں ہر سال پاکستان آتا رہا ہوں 2-3 دفعہ میں. اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس 40 سال میں تقریباً آدھے سے زیادہ میں ایک ایکسپیٹریٹ تھا, اور ایکسپیٹریٹ کو مفت ہالیڈے ملتی تھی اپنی ہوم کنٹری کی. اچھا, آئی ڈڈنٹ نو دیٹ. جی, وتھ فیملی. اچھا, ویری نائس. تو آئی انجوائے دیٹ, اینڈ ایک آدھ دفعہ میں خود بھی چلا جاتا تھا. تو میں کنیکشن میرا پاکستان سے شروع سے رہا, میں نے اپنے دوستوں سے بھی تعلق رکھا. اور بہرحال تو میں پاکستان گیا, میں نے بہت ساری چیریٹیز کو ایک طریقے سے انٹرویو کیا, اور مجھے دیکھا کہ پاکستان میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, خاص طور پہ ایجوکیشن پہ میرا زیادہ فوکس تھا. تو لیکن ایک پھر واقعہ یہ ہوا کہ میں لاہور میں ایک یونیورسٹی میں میرے ایک دوست تھے جو کہ پروفیسر تھے. میں وہاں گیا ان سے ملنے, پیورلی سوشل کال. تو ان کے دفتر کے باہر کوئی 25 بچے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, کون بچے ہیں؟ کہنے لگے یہ وہ بچے ہیں جن کو داخلہ مل گیا ہے.
میں نے کہا اچھا، لیکن ان کی شکلوں سے تو یہ نہیں لگ رہا، یہ تو بالکل غم زدہ سے کھڑے ہوئے ہیں، نہ ہنس رہے ہیں، نہ کوئی باتیں کر رہے ہیں آپس میں، یہ بالکل اسٹل کھڑے ہوئے ہیں. کہ لیں ہاں یہ وہ بچے ہیں جن کے خوشی کا اور سب سے بڑی غم اور کنسرن کا دن ایک ہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی یہی کہا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ بچے ہیں جو کہ قابل تو بہت ہیں، داخلہ مل گیا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے 4-5 سال کی فیس کیسے آئے گی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی بات ہے آپ کا سوال، میرے تو ذہن میں نہیں تھا. میں نے کہنے لگا آپ باہر بہت زیادہ رہ لیے ہیں، آپ کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں تھا. ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ جب میں پاکستان میں بھی رہتا تھا، جب بھی مجھے پاکستان کا اتنا نہیں پتا. تو یہ بچوں نے داخلے کے لیے اپلائی کر دیا، یہ باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو کیوں اپلائی کرتے تھے یہ؟ نہیں، اس میں یہ تھا کہ دیکھیں ایسی یونیورسٹیز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، UET لاہور ہے، نسٹ ہے، ہمارے اس میں تو داخلہ ملنا ایک انعام ہے نا. اونلی 5% پیپل گیٹ ان ایپلیکیشن. دیٹس ویری سلیکٹیو. 100 ایپلیکیشن میں سے خالی 5% لوگ داخل ہوتے ہیں. تو اس امید پہ کہ کوئی کہیں نہ کہیں سے مدد آ جائے گی تو راستہ کھل جائے گا. راستہ کھل جائے گا. تو بہرحال تو خیر میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا، لیکن شاید اس رات میں سویا نہیں، مجھے پتہ نہیں کیا وجہ کیا تھی، لیکن میں کافی بے چین رہا. تیسرے دن میں کراچی آ گیا. اچھا، کراچی میں ہمارے بہت سارے دوست تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ حفیظ آیا ہوا ہے آج کل، تو لیٹس ہیو اے لنچ ٹوگیدر. تو انہوں نے بوٹ کلب میں ایک لنچ آرگنائز کر لیا. کوئی 7-8 لوگ تھے میرے پرانے دوست. اچھا، یہ ایک قسم کا اینول ایونٹ سے بن گیا تھا کہ بعض دفعہ جو یہاں کے دوست تھے وہ آپس میں اتنا نہیں ملتے تھے، جب میں آتا تھا تو ایک ملنے کی ملاقات کا ایک بہانہ بن جاتا تھا. تو اچھا، اس پارٹی کا ایک روٹین ہو گیا تھا تقریباً. وہ یہ تھا کہ پہلے 1 گھنٹے تو ہم اپنی پرانی نوجوانی کی باتیں اور پرانے قصے، لیگ پولنگ اینڈ لطیفے وغیرہ سنائے. اس کے بعد ہم نے آدھے گھنٹے نواز شریف کو برا بھلا کہا، پھر بے نظیر کو برا بھلا کہا، پھر مشرف تھے اس زمانے میں، ان کی قسمت جاگی، اور چائے پی کے اٹھ کے چلے گئے. آج کل کی محفلیں بھی بدلی نہیں ہیں. اچھا، اس دفعہ جب اٹھنے لگے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا، میں نے کہا یار یہ ہم ہر سال یہ ساری برائیوں میں کوئی 1.5 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں، چونکہ فرق تو پڑتا نہیں، آج تک کوئی چینج نہیں آیا، تو کیا ہم خود کچھ نہیں کر سکتے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اتنی بڑی آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں، آپ اتنی بڑی آرگنائزیشن کے CEO رہ چکے ہیں، آپ فلپس کے CEO رہ چکے ہیں، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، اگر آپ اور ہم نہیں کر سکتے تو اور کون کرے گا؟ کہنے لگے بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ کہ کوئی آئیڈیا ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا میں ابھی یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، اور میں نے جب بچوں کے نمبر سنے ہیں تو مجھے یہ پتہ لگا کہ اس ٹیبل پہ ہم جتنے بھی ہیں دوست، ان سب سے ان بچوں کے HSC میں which was a very crucial exam in our time، ان سب بچوں کے آپ سے کہیں زیادہ نمبر تھے، مجھ سے بھی زیادہ نمبر تھے. تو یہ کل کے حفیظ الحق کیوں نہیں بن سکتے؟ کہ لیں ہاں یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے. میں نے کہا ان کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو ایک سچ اے ٹیلنٹ ہے، ہاؤ کین یو لیو اٹ؟ تو کہنے لگے ہاں یہ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، آپ شروع کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. بس فیضان یہ ہوئی، اور اگلے دن میں گیا. میں نے جو لوگ بھی تھے ان کو ایک اس میں ٹرسٹ بنا کے باندھ دیا ٹوگیدر،
اور پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھ پڑ گئی. تو یہ بڑا اچھا آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ ہم بیٹھ کے برائیاں تو سب کر سکتے ہیں جو کہ کرتے ہیں اور آج بھی ہے, بس لیڈران کے نام چینج ہو گئے ہیں, باتیں وہی ہیں. لیکن آپ لوگوں نے ایک چیز جو مختلف کی وہ یہ کی کہ یار ہم نے باتیں سائڈ پہ کر دیں, لیٹس پٹ آور منی ویئر آور ماؤتھ از اینڈ اسٹارٹ وتھ سم تھنگ, کوئی بھی چینج ہو. جی وہ بالکل, اصل میں احمد فراز کا ایک شعر ہے جو اس کو بڑی اچھی خوبصورتی سے کیپچر کرتا ہے, اور وہی میرے دوستوں کی فیلنگ تھی. وہ یہی تھی کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یہ بڑا خوبصورت شعر ہے, اور اصل میں وہی ہوا اس دن کہ ہر اس کے معنی سمجھائیں گے؟ ہماری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. شکوائے ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو, ٹھیک ہے, تو شکوہ کہتے ہیں شکایت کو, شکایت ہماری اندھیرے کی شکایت, جو رات کی شکایت, اندھیرے کی رات کے اندھیرے کی جو شکایت ہے, اس کی بار بار ذکر کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے حصے کی ایک دیا جلا دیتے تو کہیں بہتر تھا. یہ ہے ویری نائس. تو اس دن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے دوست کتنے پیارے ہیں. اور میں نے اپنے بچوں کو ایک خط لکھا, مجھے یاد ہے, میں نے کہا آج مجھے پتہ لگا کہ میرے دوست کتنے نفیس اور سنسیئر ہیں, not only to me but the country. But I think it also is a reflection of you as a person that they trusted you with their money. Because یہ بھی ایک چیلنج رہتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ انیشیٹو لیتے ہیں, لیکن to find people you trust کہ ان کی جو نیت ہے صاف ہے اور وہ کام اچھا کرنا چاہتے ہیں. اور شروع میں ہم نے یہ کیا کہ میں نے کہا کہ اب میں اس زمانے میں ہانگ کانگ میں تھا, تو میں نے کہا بھائی میں اب جا رہا ہوں ہانگ کانگ سے, یہ میں نے قائم تو کر دیا ہے, اب آپ پیسے ریز کریں 6 مہینے تک, میں آؤں گا جولائی میں, اور اگر اس میں 30 لاکھ ہوئے تو ہم لوگ یہ سب مل کے کریں گے, اگر 30 لاکھ بھی نہیں ہوئے تو مزہ نہیں آئے گا, پھر میں اپنا چیک لے لوں گا, آپ اپنا چیک لے لیجیے گا. جب میں واپس آیا تو 40 لاکھ تھے. ویری نائس. اور بڑی خوشی ہوئی, اور پھر ہم نے اس کام کی بنیاد شروع کر دی. اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ شروع میں دیکھیں جب آپ in a way it is a startup. You know, I have a very little amount of money. But suddenly somehow or the other an idea came which got attracted the other investments. It is really a social entrepreneurship startup. اور لوگ اور آتے گئے اور اس طریقے سے یہ اس کی بنیاد پڑی. اور ابھی بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بالکل نہیں پتہ تھا کہ اب کرنا کیا ہے, کس طرح کرنا ہے. نہیں, یہ تو پتہ تھا کیا کرنا ہے, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کیسے کرنا ہے. ہمیں کسی کو جانتے نہیں تھے, ہم کسی یونیورسٹی کو نہیں جانتے تھے. تو ہمارے جو انیشل جو بورڈ ممبرس تھے, انہوں نے, میں جیسے اکثر کہتا ہوں کہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو ایک ماں پیدا کرتی ہے نا, اور اس کو خیال رکھتی ہے, اس کی بغول شخص سے پوتڑے بھی دھوتی ہے, نہلاتی بھی ہے, خیال بھی رکھتی ہے اس کا. ہمارے جو اوریجنل فاؤنڈرز تھے انہوں نے وہ کام کیا ہے. حالانکہ وہ سب بڑے بڑے ایگزیکٹو اینڈ سکسیزفل لوگ تھے. بعض نے کلریکل کام کیا, بعض نے اپنا آفس دیا, بعض نے ہر طریقے سے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتے تھے تو ہم یہ کام کیوں کریں. دے ریئلی اور یہ ان کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے 2-4 لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, لیکن وہ ایک ایسی لیگیسی چھوڑ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ واٹ کین پیشن ڈو. رائٹ. تو اس طریقے سے شروعات ہوئی تھی. اور آپ کے پاس 2010 میں یہ شروعات ہوئی تھی. جی 2010. 15 سال ہو گئے ہیں. جی 15 سال میں آپ 85 اسٹوڈنٹ سے آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 3100 پہ. جی. گروتھ کیسے آئی؟
دیکھیں ایک مزہ لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. جب پہلا سال تھا تو میں جب اپنے دوستوں سے اور جان پہچان لوگوں سے بات کرتا تھا کہ بھئی یہ ہم نے قائم کی ہے اور یہ اس کا آئیڈیا ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو سب یہ کہتے تھے یار آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن پیسہ کوئی نہیں دیتا تھا. جس دن ہم نے پہلے 75 بچے حاصل کر لیے اس دن پرس کھولنے شروع ہوئے, کیونکہ پیپل لک ایٹ کریڈیبلٹی. رائٹ. پیپل دی ایمٹی آئیڈیاز ڈو ناٹ سیل. ٹرو. جس دن ہم نے 75 بچے پڑھا رہے ہیں بچہ, تو ٹھیک ہے, ایک 10 میری طرف سے بھی, ایک 20 میری طرف سے بھی. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ ہماری جو ویلیو پروپوزیشن تھی وہ بے انتہا سمپل اور اٹریکٹیو تھی. وہ کیا تھی کہ یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے داخلہ خود ملا ہے. اچھا, یہ ہم نے اسٹرکچر کیا. وہ کس لیے اسٹرکچر کیا؟ جب میں پاکستان میں کام کر رہا تھا تو مجھے 2 ڈر تھے. ایک تو ڈر یہ تھا کہ سفارش کے چکر میں نہ پھنس جاؤں. دوسرا ڈر یہ تھا کہ کوئی بے ایمانی کے چکر میں نہ پھنس جاؤں. تو بے ایمانی اور سفارش اس کیس میں اپلائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو ایک طرح سے فنڈ کر رہے ہیں بچوں کو جن کا آلریڈی داخلہ ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے جو بزنس ماڈل بنایا, اب یہاں میرا تھوڑا سا کارپوریٹ ایکسپیرئنس بھی کام آ گیا ایک طریقے سے. ہم نے یہ پابندی لگائی نا کہ ہم صرف اس بچے کو ہاتھ لگائیں گے جس کو داخلہ مل چکا ہے. تو اس سے تو وہ بے ایمانی والا تو ہر سلسلہ ختم. نہیں, سفارش کا مسئلہ ختم. سفارش کا بھی ختم, کیونکہ وہ کام تو وہ پہلے کر چکے ہوں وہ گے. تو اس کو سفارش کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. رائٹ. یا وہ لگا چکا ہے سفارش. نہیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جس شخص کو وہاں داخلہ ملتا ہے نا آج کل گورنمنٹ یونیورسٹی میں, وہ میں آپ کو نمبر بعد میں بتاؤں گا, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ بغیر قابلیت کو تو وہ ایلیجبل ہی نہیں ہے. تو سفارش کا پھر امپیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. دوسرا بے ایمانی کا. ہم کسی بچے کو پیسے ہاتھ میں نہیں دیتے, ہم سارے پیسے ان کی یونیورسٹی کو دیتے ہیں. تو بچوں کو کوئی فنڈنگ نہیں ملتی ہے؟ بچوں کو کوئی فنڈنگ نہیں ملتی. تو یہ آپ جو فنڈ کرتے ہیں صرف کاسٹ آف ایجوکیشن ہے؟ صرف کاسٹ آف ایجوکیشن, کاسٹ آف لیونگ یا اس طرح کے پرسنل ایکسپینسز؟ اس میں تھوڑے سے کچھ بچوں کو جو بہت ہی نیڈی ہوتے ہیں اور ان کی اپنی سٹوریز ہوتی ہیں, ان کو ہم کیس بائی کیس بیسس پہ یا ہاسٹل فنڈنگ کر دیتے ہیں. رائٹ. اس میں شاید کھانا نہیں شامل نہیں ہوتا, لیکن وہ ہوتی ہے. اور وہ اصل میں ہم بھی یہ انکریج کرتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں اپنے کام کریں, کسی کو ٹیوشن پڑھائیں اور کچھ پیسے کمائیں اور اس سے اپنے اخراجات پورے. رائٹ. سو بیسکلی آپ پورا سا آپ نے سسٹم ایسے بنا لیا ہے کہ اس میں تو لیکیجز کے بیماری کے چانسز ہی نہیں ہیں. بالکل صحیح بات. تو اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اگر آپ ہمیں عطیہ دیں گے تو یہ اس کی 100% گارنٹی ہے کہ آپ کو یہ اطمینان رہے گا کہ یہ پیسہ کہیں نہیں گیا سوائے یونیورسٹی کے اکاؤنٹس میں گیا. اس سے کتنے بچے پڑھے, اللہ خیر صلی اللہ. تو 15 سال میں جی ایسے بھی اب بچے ہوں گے جو they've probably been in the work space for about 10 years. جی. کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں جو یہ بچے تھے لیٹ سے جو جن کا 10 سال پہلے داخلہ ہوا تھا یا 11 سال پہلے ہوا تھا, آج وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھے آپ کہ آج کل ہمارے پاس تقریباً 3000 سے زیادہ ایلمنائی ہیں جو کہ گریجویٹ کر چکے ہیں. آپ کو شاید یہ نمبر چھوٹا لگے, لیکن جو پہلے سال 75 بچے تھے وہ جا کے 2015-16 میں نکلے ہیں. تو 15-16 میں ہمارے پاس 75 یا 80 ایلمنائی تھے. رائٹ. وہاں سے پھر
تو یعنی کہ 10 سال میں آپ 75 المنائے سے 3000 المنائے پہ آئے ہیں. جی. دیٹس انکریڈبل. تو یہ ایک چیز سمجھنے کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں جو میں نے اس پہ اسٹڈی کیا ہے اور ملتا بھی میں بہت ہوں بچوں سے, یہ وہ بچے ہیں کہ ان کی پہلی پرائرٹی باہر جانا نہیں ہے. دے آر ویری فیملی اورینٹیڈ پیپل. اس کی میں آپ کے پہلے ان سے ملاقات کراتا ہوں, یہ ہیں کون. پاکستان کی پر کیپٹا انکم ہے $1800. پاکستان ایک غریب ملک ہے. ایک ایوریج پاکستانی از اے پور مین. آپ کو یقین شاید نہ آئے کیونکہ ان کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. یہ جو 3100 بچے ہیں یہ ان فیملی سے ہیں جن کی پر کیپٹا انکم $200. $200 per cap, یعنی کہ they're پر ایئر. 1/9 of the per capita of the. So they are really the bottom of the bottom. And they're so talented کہ داخلے کے مطلب despite of these challenges they got admission into one of the top universities. جی اچھا, وہ میں آپ کو بتاؤں. میں فیکٹس اینڈ فگرز پہلے بتا دوں. ان کے جو ایچ ایس سی وچ از دا موسٹ کرٹیکل ایگزام, اس ایچ ایس سی میں جو مارکس تھے ایوریج 3100 بچوں کا از 85%. Wow. 40% of them are above 90%. It's a big number. above 90%. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو پکچر ہے نا, اس سے زیادہ خوبصورت پکچر پاکستان کی بن نہیں سکتی. اس سے زیادہ خوبصورت پاکستان کی پکچر بن نہیں سکتی. مجھے سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہے. ان لوگوں نے کس قدر محنت, ان کے والدین نے کس قدر قربانیاں, اور چند سٹوریز تو مجھے پتہ ہیں. ایک فیملی نے اپنے بچے کو صرف داخلے کے $30,000 دینے میں کے لیے وداؤٹ نوئنگ کہ آگے کی کہاں سے آئے گی, اپنی بھینس بھیج دی جو وچ واز دی سول ارننگ فار دیٹ فیملی. کسی نے کچھ کیا, کسی نے قرض لیا, کسی نے کچھ لیا. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ فیملیز ہیں جن کی پرائرٹی اتنی کلیئر ہے کہ دے ول اسکپ اے میل ٹو بائی اے بک. تبھی یہ بچے یہاں پہنچے ہیں. لیکن ایک اور بھی فائدہ ہے ان کا, بچوں کا. اس سے گزر تو گئے اور یہاں پہنچ گئے. اس سے وہاں سے انہوں نے نکلے تو ہمارے ہاتھ لگ گئے. ہم نے ان کو کامیاب بنا کے ایک اس پہ لے گئے, دوسری پہلے لیول پہ. یہ اپنی زندگی کا بہت بڑی جستجو کر چکے ہیں. تو ان کا جو ورک ایتھک ہے دیٹ از ریفلیکٹیو آف دیٹ. یہ بھی ایک بڑی عجیب چیز ہے ان سب میں. تو اب ایسے بہت سارے اسٹوریز ہیں, میں آپ کو 2-4 ہی بتا سکتا ہوں. ایک ڈاکٹر ہے, فارمر کا بیٹا. وہ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرا 8 سال کا بھائی میری گود میں صرف اس وجہ سے مر گیا کہ اس کے پاس میڈیسن کے پیسے نہیں تھے. میڈیسن تھی but he did not have his family did not have the money to pay the medicine. کہنے کہ اس دن میں نے طے کر لیا تھا کہ اب یہ کبھی نہیں ہوگا. اور پھر وہ اچھا اسٹوڈنٹ بنا اور اس نے پھر فارمر کا بیٹا سوچا, اس نے پھر تعلیم حاصل کی, میں ڈاکٹر بنا. جی. اپنے گاؤں واپس گیا. اس کا نام ہے ڈاکٹر زبیر قادر. اپنے گاؤں واپس گیا, اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا پہلے, اور جتنے ابو 60 لوگ ہیں ان کے لیے فری علاج, اور تقریباً 500 کیٹریکٹ آپریشن ہر سال کرتا ہے.
واو. تو ایک طرح سے اگر میں یہ دیکھوں, میں بڑا اس پہ ایک پریویس ریکارڈنگ میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ انسان کو اپنے دائرے آف انفلوئنس پہ کام کرنا چاہیے, سرکل آف انفلوئنس پہ. کہ ہم برائیاں تو سب کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ایز لانگ ایز یو کین میک امپیکٹ ان ٹو یور اون سرکل آف انفلوئنس. اب یہ اسٹوری سن کے ڈاکٹر زبیر کی مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ایک کسی نے فنڈنگ دی ہوگی کہ ایک ڈاکٹر زبیر کی تعلیم پوری ہو گئی, تو آج 500 ایسے افراد ہیں جن کی کیٹریکٹ سرجری ہوئی ہے. اینڈ آئی کانٹ امیجن کتنے ایسے لوگ ہیں جو 60 سے ابو ہیں اس گاؤں کے اندر جن کی فری علاج ہو رہی ہے جسٹ بیکاز ون انڈیویجول واز فنڈیڈ کریکٹلی. تو سرکل آف انفلوئنس کتنا بڑا ہو گیا. دیٹس امیزنگ. اچھا, ایک اسٹوری اور سناتا ہوں آپ کو. ایک لڑکا ہے, وہ بھی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر عرفان مجید. وہ رانی پور سندھ سے ایک موٹر میکینک کی فیملی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے, گاؤں ہے. ٹھیک ہے. اس کے خاندان میں کبھی کوئی, اس کے محلے میں کوئی, اس کے کمیونٹی میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنا. اس کو شوق تھا. اس نے فیس کبھی نہیں دے سکا, اتنے پیسے بھی نہیں تھے, لیکن اتنا قابل تھا کہ ہر دفعہ جو پرنسپل صاحب تھے کہتے تھے کہ بھائی تو پڑھ. اللہ اللہ کر کے پتہ نہیں کس طرح وہ ڈاؤ میڈیکل کالج میں پہنچا. وہاں اس نے تھوڑی سی ہم سے مدد ملی اور پھر وہ کوالیفائی کیا. تو کوالیفیکیشن سے ایک دن پہلے یا ایک مہینے پہلے ہم نے ایک فنڈ ریزنگ کی تھی. تو ہم نے اس کو بلایا تھا اپنی لائف سٹوری بتانے کے لیے. تو اس نے اپنی لائف سٹوری بتائی ساری, اور اس نے کہا کہ دیکھیں اب میری ایمبیشن یہ ہے کہ میں باہر جاؤں. اور ہی میڈ اے ویری نائس phrase that he want to work on non-curable diseases. Okay. اور آپ میری مدد کریں. آپ وہاں اور بھی ڈونرس وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے بھی اس نے اپیل کی. تو خیر ہمارے پاس آئے, ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی ہمارا کام تو ختم ہو گیا, ہم نے تمہیں ڈاکٹر بنا دیا, ہمارے اسکوپ میں تو کوئی اور مزید ہیلپ ہے نہیں. میں کہا ٹھیک ہے سر. میں اچھا, بہت ہی ایمبیشس, کوشش کرنے والا بچہ. وہ چلا گیا. 2 سال بعد میں سنگاپور میں ایک اپنی میرے دوستوں نے ایک پی ایف کا ایونٹ آرگنائز کیا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں ان کی ویڈیو دکھاؤں, عرفان مجید کی. بڑی اچھی ویڈیو تھی. میں نے کہا پھر یہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا اس کا, آبویس کویسچن. تو میں نے اپنے اسٹاف سے کہا بھائی معلوم کرو وہ کہاں ہے. تو کہنے لگے سر وہ پتہ لگا ہے کہ وہ امریکہ چلا گیا. کس طرح گیا آئی ڈونٹ نو, کہاں گیا یہ نہیں پتا, لیکن امریکہ میں چلا گیا. اچھا, 5 سال گزر گئے. مجھے کہیں وہ آ گیا فیس بک پہ نظر. اچھا, میں اپنے المنائز کو چھوڑتا نہیں ہوں. میں نے ان کو فون کیا, کانٹیکٹ کیا, فون نمبر لیا, فون کیا ان کو. میں نے کہا ہاں بیٹے کیا کر رہا تم. کہنے لگا سر اللہ کا شکر ہے, بہت مشکل دور سے گزرا ہوں. پچھلے 5-7 سال جو تھے میرے لیے یہاں بڑے تکلیف کے. میرے پاس اتنا غربت سے گزرا ہوں کہ میرے پاس انٹرویو آ گیا تھا, لیکن انٹرویو جانے کے پیسے نہیں تھے. لیکن اب ماشاء اللہ سے آئی ایم ویری ویل سیٹلڈ, اور میری بہت اچھی سیلری ہے. اور میں نے بتایا کہ آئی ایم ریئلی اے سکسیزفل پرسن. اب میری شادی بھی ہو گئی ہے, یہ ہے وہ. خیر, تو میں نے ایسی ہنٹ کرنے کے لیے اسے یہ کہا کہ بھئی آپ کچھ پی ایف کے متعلق بھی سوچیں, کچھ ہمارے بھی 1-2 بچے پڑھا لیں آپ. تو کہنے ہاں سر میں ضرور پڑھاؤں گا, لیکن مجھے 6 مہینے دے دیں. اچھا, اس نے جو تنخواہ بتائی تھی اور اس نے جو 6 مہینے مانگے وہ کچھ میچ نہیں کر رہی تھی. میں نے کہا یار اتنے پیسے کما رہے ہیں, وائی ڈز ہی وانٹ another 6 months.
So I started a little bit more questioning. And I said, بیٹے تم مجھے بتاؤ تو کہ تم اس بات ٹھیک ہے 6 مہینے سے لے لو تم، لیکن اس میں کرو گے کیا؟ کہنے لگے سر میں نے ایک کام تو یہ کر دیا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے لیے ایک ڈپازٹ رکھ دیا ہے، اینڈ دے آر ناؤ سیٹ. اور میں اپنے بھائی بہنوں کو اور کزنس کو، ان کو میں موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ یہ میکینک کا کام چھوڑیں اور پڑھیں. میرا اگزامپل تمہارے سامنے ہے. تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا تفریحاً کہ بھئی کتنے ہیں؟ اس نے کہا 30. واٹ بھائی بہن؟ سنیے، نہیں بھائیز اور کزنس. اوکے میں نے کہا دیٹس نہیں بھی آپ سنیے. اچھا. میں نے کہا مجھے تھوڑی سی ہنسی ہے. میں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے لگے سر میرے 13 بہن بھائی ہیں، میرے چچا کے 12 بیٹے ہیں، میری پپی کے 10. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں چاہیے تمہارے پیسے، تم نے تو اپنی پی ایف کھول لی. ہاں. اب آپ سوچیں کہ اس گاؤں میں کیا چینج آئے گا. سب سے پہلے تو کانٹرسیپشنس کی بات ہونی چاہیے وہاں پہ. پہلے وہ چینج لے آئیں ایز اے ڈاکٹر. جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایسی اسٹوریز ہیں کہ نہیں بٹ دیٹس امیزنگ کہ واحد ڈاکٹر ایک سندھ کے گاؤں سے نکل کے اب پوری اپنی کمیونٹی کو کمپلیٹلی چینج کر دے گا. اچھا پھر ابھی بات ختم نہیں ہوئی. پھر مجھے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے پھر فون آیا اس کا. کہنے لگے سر میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے ایک نان پروفٹ شروع کی ہے، یہ ہے وہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 100 بچوں کو اپنے جو گاؤں کے سراؤنڈنگس ہیں اس میں اسکالرشپس دوں. آپ مجھے ہیلپ کریں کہ میں کس طرح اسٹرکچر کروں. اب پتہ نہیں مجھے اس نے کی ہے یا نہیں کی، لیکن لک ایٹ دی امپیکٹ. ہی از ناٹ اونلی فنشڈ ود ہز فیملی، ہی از میکنگ این امپیکٹ ان دا ہول کمیونٹی. ایک بندے. دیٹس انبلیویبل. اور ابھی میں تازہ کہہ رہا ہوں، وہ آپ کو بتا دوں ایک بڑی، ابھی میں نسٹ میں ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں. اٹس ون آف دا بیسٹ یونیورسٹیز. تو وہاں ایک بچہ جو ہے ایلمنائی بھی بن چکا ہے. تو اس سے میں نے جا کے ملاقات کی. میں نے کہا کہ ذرا بھائی تمہاری اسٹوری میں نے سنی ہے، ذرا مجھے بتاؤ کیا کیا تم نے. 2021 کا گریجویٹ، مطلب گریجویشن سے 2 سال 1.5 سال پہلے ہی اس نے اپنی بزنس آئیڈیا ڈیولپ کیا. اینڈ ہی ڈز AI جنریٹڈ فوٹوشاپ. ٹھیک ہے. بنا، اپنی بزنس قائم کی. اینڈ یو ڈونٹ بلیو اٹ ہاؤ مینی پیپل ہی از امپلائڈ. 1500 1 person in 5 years time. That's unbelievable. 1,500 employees. Employed. And this is a child who on his own could not have gone to college. Absolutely not. تو آپ کے ایک فنڈنگ کی وجہ سے 1500. ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا. واو. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمنگ ٹو دا بیلنس کہ پاکستان میں مجھے اکثر ہر شخص کو آکسیجن چاہیے، مجھے بھی چاہیے. مجھے جو آکسیجن ملتی ہے وہ ان بچوں سے مل کے ملتی ہے. اور بعض دفعہ میں ان سے بڑا امپریس یوں ہوتا ہوں کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول معمولی نہیں ہے. میں ایک اور بچے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، بالکل آمنے سامنے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے تمہاری ایمبیشن کیا ہے، واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم. تو وہ کہنے لگا کہ سر میں آپ کی جگہ ہونا چاہتا ہوں. میں سمجھا اچھا ٹھیک ہے، اکنامک سکسیس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا کین یو ایکسپلین واٹ یو مین. فیضان اس نے جب مجھے ایکسپلینیشن دی ہے نا، مجھے شرمندگی ہوئی اپنے اوپر. اس نے کہا سر آئی وانٹ ٹو بی آن دا گیونگ سیٹ.
he did not say economic success. آپ mental level دیکھیں. I was so ashamed of myself. That's amazing. Amazing. So what is the one common trait? اب اتنے سارے بچے گزرے اس سسٹم میں سے, what do you think is the one common trait, or what is the one common trait you've observed that all of these kids have had? 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ ان میں سب میں کامن چیز یہ ہے کہ یہ میں اپنے آپ سے مقابلہ کروں یا اپنے بچوں سے مقابلہ کروں. My children have just started their life. These children have already passed half of their life. اتنی اسٹرگل کی ہے. At the age of 18, جب وہ کالج میں داخلہ لے رہے ہیں. They have crossed, for them there is also a very painful, very challenging. دیکھیں آدمی کی یہ تو بڑی ایک سمپل سی بات ہے نا کہ آپ میں نے کارپوریٹ کیریئر میں بھی یہ دیکھا ہے کہ کارپوریٹ کیریئر میں آپ گروتھ کیسے ہوتی ہے. گروتھ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک امپاسبل ٹارگیٹ کو رکھتے ہیں اور اس کو اچیو کرتے ہیں. دیٹ جرنی گیوز یو دی ایکسپیرئنس رائٹ اینڈ دی آئیڈیا. ان بچوں کا بھی یہی تھا, نمبر پورے لینے ہیں, ریسورسز ہیں نہیں. تو یہ بات تھی. تو آئی تھنک دس از آور اسٹوری, اور اسی چیز سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں بچوں سے ملتا ہوں. تو اب ویژن کیا ہے؟ 3000 المنائی پہ تو آپ پہنچ گئے ہیں. نیکسٹ 10 years what do they look like? دیکھیں میری اپنی ہمارا جو وہ ہے مشن کہہ لیں یا گول کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے کوئی بچہ جو ہے نا وہ رہ نہ جائے. تو وہ کمی پوری کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال وہ نمبر جو ہے وہ تقریباً 6000 کا ہے, جہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم پہنچ سکتے ہیں 6000 alumni in the next 10 years. جی جی. تو اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی سوال ذہن میں آتا ہے, پروفیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن. پروفیشنل ایجوکیشن پہ زور آپ نے زیادہ دیا ہے, یعنی کہ آپ بار بار جو ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر کا ہے, نرس کا ذکر کیا یعنی کہ انجینئر کا ہے. پروفیشنل ایجوکیشن پہ فوکس کیوں کیا آپ نے؟ لبرل آرٹس ایجوکیشن یا آرٹس ایجوکیشن پہ نہیں فوکس کیا آپ نے, ایسا لگتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ سوال جائز بھی ہے ایکچولی. دیکھیں میں نے کارپوریٹ لائف میں یہ سیکھا ہے کہ if you want to achieve something on ground, implementation, you must focus. So an artist is also focused. I know. But you must focus. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو پیسے کا ریٹرن ہے, we actually talk in terms of return on investment. Right. ہم جب ہم نے جو پروفیشنل کا ورڈ ڈیفائن کیا ہے اس میں میڈیسن ہے, انجینئرنگ ہے, آئی ٹی اینڈ کمپیوٹر سائنس ہے, BBA ہے اور ایگریکلچر ہے. Why? Because we found that these 5 professions give you the best return on investment for my money. I will be able to take out people from poverty with good salaries at the end of the day. اور اس میں ہم کوئی شبہ نہیں کہ when we will be matured with this, we will certainly expand into other areas. لیکن اور اس کا فائدہ بھی ہوا. We have remained focused. We do only government universities. We do only these disciplines. We try to excel in our performance, جو ہمارے پروسیسز ہیں, اور اس پہ ہم بہت زور دیتے ہیں. اور اسی کی وجہ ہے کہ ہماری ٹیم نے اس چیز کو پرفارم کیا اور اس کی ریکگنیشن بھی ہوئی. Philanthropy Center of Pakistan is PCP, is one of the most toughest audit that you can get. It's very tough.
You know that, yeah. And we have had our 4th audit last year. We got 93% marks. Wow, amazing. When I asked the CEO, where do I stand in ranking, she said that you are amongst the top 5 out of 450 NGOs. Amazing. اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اوریجنل بزنس ماڈل کہ پیسے کی ٹرانسپیرنسی 100% ہے. جو وہ ہے انٹیک ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کا، وہ آلریڈی پری کوالیفائڈ ہے. پھر ہماری جو بورڈ ہے وہ اچھا خاصا کوآپریٹ مینجمنٹ کا ہے، تو وہ ہمیں ٹائٹ رکھتا ہے. تو اور میں بھی ایک کوآپریٹ سے ہی آیا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو جو کوآپریٹ کی اچھی چیزیں ہیں وہ ہم نے لیں. کوآپریٹ کی ہر چیز اچھی بھی نہیں ہے، میں دونوں چیزیں گزار چکا ہوں، تو اس کو ہم نے اوائڈ کیا. اینڈ دیئر فور وی ہیڈ دس سکسیس اینڈ وی ہیڈ دس ریکگنیشن. ابھی مینجمنٹ ایسوسیشن پاکستان نے اپنے جو 39th ایکسلنس ایوارڈ دیے تھے، اس میں اونلی 2 charities were mentioned in education sector. One was us. So having a corporate background, جو میں ڈسٹل کر رہا ہوں اس میں سے, having a corporate background has turned out to be extremely lucrative for you because system, structure, process is what corporate teaches you. بالکل. Having a clear vision and a clear goal that you can execute on the ground level is what corporate teaches you. ROI is what corporate teaches you. اور وہ ساری آپ نے فیسٹس اپنے اس چیریٹیبل آرگنائزیشن کے اندر, اس NGO کے اندر انکورپوریٹ کی ہیں ٹو گیٹ دا کائنڈ آف ریزلٹس دیٹ یو ڈیزائرڈ. جی. پلس آپ کے بورڈ پہ pretty well known individuals who have other contributions to society are also a part of this. That gives it اپنا credibility and validation. تو اگر کوئی NGO اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے جس کے پاس کارپوریٹ بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کیا وہ اس طرح سکسیزفل نہیں ہوگا؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میرے حال میں اس میں he will have to struggle a lot more than what we had to. اس میں جو سسٹینیبلٹی ہے that will be a big question. اور دیکھیں بہت ساری چیریٹیز ہیں ایسی. ایدی صاحب, ون مین پاور آف ون, رائٹ, اینڈ دیر آر مینی ادرس لائک دیٹ. بٹ آئی تھنک دوز لائک آرگنائزیشن لائک TCF اینڈ مینی ادرس, they are from business and corporate background, so I think that helps them greatly to have the benefits of both. دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس جرنی میں نے بہت حسین لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا. حسین سے مطلب یہ ہے فلانتھرپسٹ. There are people who give by reason. ٹھیک ہے, ان کا ریزن یہ ہے کہ بھئی 1 لاکھ میں 1 سال کی بچے کی فیس, 4 لاکھ میں ایک انجینئر بن گیا, 5 لاکھ میں ڈاکٹر بن گیا. اس سے زبردست انویسٹمنٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب یہ بچہ نکلتا ہے پہلے سال کی تنخواہ میں, تو وہ 7-8 مہینے میں کما لیتا ہے. وہ ہمیں تو نہیں چاہیے پیسے وہ, لیکن وہ کما لیتا ہے. تو ایک تو یہ ریزننگ تھنکنگ ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے, ان کا دل اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے. ہمارے بہت سارے ڈونرز اس قسم کے ہیں, اور میرے لیے پہلی کیٹیگری جو ہے وہ تو کافی فیملیئر تھی, دا ریزن. لیکن میری ملاقات اتنے زیادہ ایسے لوگوں سے نہیں ہوئی تھی جو کہ دل کی وجہ سے دیتے ہیں, اور دل کی وجہ سے
چیریٹی میں بلیو بھی کرتے ہیں. وہ چیریٹی کو ایز اے لائبلٹی ریموول سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر مطلب چیریٹی دے دی تو میرا بوجھ اتر گیا. ہاں تو ایسے لوگ ہیں جو کہ آئی ہیو سین مینی آف مائی ویری سینئر board members as well as donors who would argue with their secretary for 20,000 rupees for deciding air ticket to Canada. ان کی جو نیٹ ورتھ ہے 20,000 روپیز وہ میرے لیے 1 روپے کے برابر ہے. میری ان کی نیٹ ورتھ کی اگر کمپیریزن کریں گے آپ. اینڈ دے ہیو ڈسکسڈ اٹ فار 20 minutes. اس کے بعد مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی حفیظ بھائی آپ بتائیے کیا حال ہے آپ کے, 20 لاکھ صحیح رہیں گے ان 1 minute. ان کے لیے چیک بناؤ بھائی 2 منٹ. آئی کیم آؤٹ. دس از اندر. It has been a wonderful personal experience, to be very honest. And بہت مزہ آ رہا ہے. So you get to meet people and see their relationship with money. They're generous when it comes to certain things. They're very, very calculating when it comes to other things. اچھا یہ most of the businessmen are like that actually. They have the ability of being very cost conscious. ایئر ٹکٹس پہ پتہ نہیں سارے بزنس مین پاکستان میں بہت زیادہ کاسٹ کانشیس ہیں. سب سے زیادہ جھگڑے وہیں دیکھے ہیں میں نے. جی 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 جی. لیکن یس دیٹس ٹرو. جنراسٹی کی آپ بات کرتے ہیں. وی ہیڈ دا سندھ ریونیو بورڈ چیئرمین ہیئر ان یور سیٹ سم ٹائم اگو. تو وہ مجھے بتا رہے تھے سندھ کے اندر ٹیکس کلیکشن کتنی ہوتی ہے. ہی واز ٹیلنگ می اف آئی ریمبر دا نمبر کریکٹلی آئی تھنک اٹ واز لائک 300 بلین کی ٹیکس کلیکشن تھی. ہز ڈاکیومنٹڈ انفارمیشن on charitable donations was close to 1.5 trillion, roughly 5 times more. Wow. میں نے ان سے پلٹ کے کہا, میں نے کہا کہ اس کا مطلب لوگ دینا چاہتے ہیں, صرف آپ کو نہیں دینا چاہتے. اٹس بیکاز ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو ایسے ادارے جب مل جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ پیسے جو ہم دے رہے ہیں یقیناً اس تک پہنچ رہے ہیں جس کو زیادہ ضرورت ہے, تو لوگ خوشی سے اور دل کھول کے دیتے ہیں. اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ان جنرل کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں بے ایمانی تو ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں جو لوگ چیریٹی چلا رہے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, چھوٹے لوگ نہیں ہیں. کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ دیکھیں وہ میزلوز ہائرارکی آف نیڈس کے اندر پہلے تو سب سے پہلے آپ کی بیسک نیڈز آف سروائیول ہے. جب آپ اپنی نیڈز پوری کر سکتے ہیں, جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, تو پھر آپ دوسرے کا پیٹ بھرنے کا سوچ سکتے ہیں. جی جی بالکل. تو جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ادارے شروع کرتے ہیں, موسٹ آف دیم, وہ دے آر ٹیکن کیئر آف, اور دے آر ان اے سچویشن کہ دے ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ دیم سیلوز اور دیئر فیملی, دے کین اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ ادرس. ہاں دیکھیں, لیکن اگر آپ جسٹ یو اسٹڈی دی ہسٹری آف ڈفرینٹ پیپل ہو ہیڈ اسٹیبلشڈ چیریٹیز of a very big scale. He doesn't fit that mold. I agree. In some sense. But he's the anomaly, na? How many EDs are there? نہیں ایک سیکنڈ. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں through their personal experience of one kind or the other. There's also another category, right? One category is certainly you, but اس میں یہ ہوتا ہے کہ you feel settled, but somehow or the other you must start to have a burning for helping others, right? And in a big scale, not on the ordinary scale. تو ایک تو وہ لوگ ہیں جس میں جو دوسری کیٹیگری ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا, ان کا بچہ مر گیا, اور دیکھیں انہوں نے کیا کر دی. ان کی جو تھنکنگ ہے وہ نہ اس سے ہوئی کہ میرے پاس پیسے ہیں. اس انسیڈنٹ نے, ابھی میں ایک صاحب سے مل کے آ رہا ہوں, چائلڈ ہارٹ ہاسپٹل ہے لاہور میں. اٹ اونلی ٹریٹس, دیر آر thousands and thousands of children who are born with a defect in a heart. This gentleman
was a successful IT owner, اور ان کا بچہ مر گیا. He started this hospital not again. So he's not coming from that. He's incident driven charity. ایسے بھی ہوتے ہیں where you lose someone and in their memory or in that case you decide کہ I want to give back. جی وہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں بہت لوگ اسی سچویشن میں they ask a question, why me. یہ ایک کوشچن ہے نا کہ یار یہ ساری مصیبتیں میری قسمت میں آنی تھیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا الٹا سمجھتے ہیں کہ میں تو اس قابل نہیں تھا, مجھ سے ہی ہے, اللہ میاں نے کام کیسے کروایا. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے بھی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ 3000 بچوں کی تعلیم کا ایک راستہ میری وجہ سے کھلا. مجھ میں کوئی ایسی خوبی نہیں تھی, لیکن میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میاں نے وہ صرف یہ دیکھا کہ اس نے ایک اماؤنٹ اچھے کام کے لیے رکھا ہے, یار اس کی ہیلپ کر دو. تو اگر آپ کے ادارے کے ساتھ کوئی سپورٹ کرنا چاہے یا آپ کے ادارے کو کوئی دینا چاہے, واٹ از دا پروسیس فار دیٹ؟ دیکھیں اس کی 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈپینڈس کرتا ہے کہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ ڈونیشنز ہیں, دوسرا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے ہمارا. اس میں اب تک ہمارا انڈاؤمنٹ فنڈ بہت چھوٹا ہے, اور کیونکہ ڈیمانڈ اتنی ہے. اب دیکھیں پچھلے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ 2 times کنزیکٹیو ایئرز میں تقریباً انفلیشن 30% رہی ہے, وچ مینس دیٹ اوور 2 years وی آر ٹاکنگ آف آلموسٹ 80%, 75-80% کاسٹ انکریز, جس کی وجہ سے پاورٹی بڑھی ہے. اور پاورٹی بڑھنے کا کیا اثر ہوا کہ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز آتی تھیں اسکالرشپس کی وہ ڈبل ہو گئی ہیں. دوسرا کیا اثر ہوا کہ اکانومی از لیگنگ, بزنسز آر ناٹ ڈوئنگ ویل. ہماری ڈونیشنز جتنے ہم نے ٹارگیٹ بنایا تھا وہ ہوئی نہیں. ہوئی گروتھ, لیکن بہت ہی معمولی سی گروتھ ہوئی. Now this year we are trying to get at least 25% growth, and we are appealing to our donors کہ ہم نے بچے کم نہیں کیا, کیونکہ اتنی زیادہ ایک ڈیمانڈ تھی نا کہ ایک غریب بچہ ہے, یونیورسٹیز فون کر رہی ہیں کہ پلیز آپ ہم کو 10 بچے تو اور لے لیں, 20 تو اور لے لیں آپ, فار گاڈ سیک. آج کل بہت حالات خراب ہیں. تو ہم نے اس کو تھوڑا سا اکاموڈیٹ کیا. تو وہی بات ہے کہ in this world you work by reason and by the corporate guidelines, but sometimes you have to depend on your heart too, کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ. آئی ریئلی انجوائڈ دا ڈسکشن. انشاءاللہ لوگ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کے پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف رجحان بھی کریں گے اور آپ کے ادارے کو سپورٹ بھی کریں گے, کیونکہ آئی تھنک اٹس اے فینٹاسٹک کاز. جتنے بچے پڑھ کے نکل کے اس ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں, آئی تھنک آپ اس پہ کام زیادہ, مطلب دیر از نو لمٹ ٹو دی اماؤنٹ آف ورک یو کین ڈو ان دس ان پروفیشنل ایجوکیشن. اپنا بیسٹ آف لک اینڈ آئی وش یو آل دی سکسیس. ایک آخری سمرائز کر دوں. جی
PF کو اگر آپ سمرائز کرنا چاہتے جی 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 ہیں، علامہ اقبال کا ایک شعر ہے. کو شعر کا بہت شوق ہے. ہاں میرے والد بھی شاعر تھے. اچھا. لیکن میں کوئی آس پاس بھی نہیں ہوں ان کے. وہ ہے داغ سجود، جو سجدہ ہے، داغ سجود کے جو نشانات ماتھے پہ ہوتے ہیں. ماتھے پہ ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہے کہ داغ سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا، داغ سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمیں پہ نشان رہے. واہ، ویری نائس. کہ سو آئی تھنک دس از آل what PF is about. Amazing. Making an impact on the ground. Thank you. That was amazing. بڑا اچھا شعر ہے یہ. I'm gonna remember that. Best of luck, sir. Thank you. And I wish you great success. انشاءاللہ بہت سارے بچے آپ کے ادارے سے پڑھ کے نکلیں گے. Thank you. Thank you all for staying tuned to DigiTales. Like, subscribe, comment کیجیے. اس ادارے کو سپورٹ کیجیے. We'll share the details. You'll probably see them on the screen right about now. And we'll see you in the next episode. Bye-bye.